بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کا جو یہ ہمارا درس ہے جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے، یہ درس انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 95 اور اس کے بعد کے سوالات کے جوابات سے متعلق ہے، اس پر مشتمل ہے۔ اس میں سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، یہ وقت کے بہت سارے جو حالات ہیں، خاص طور پر اس وقت جو ہم اور آپ عالم اسلام کے حالات دیکھ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان حالات میں یہ سوال اور اس کا جواب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 95 میں پوچھا جا رہا ہے، کیا خودکشی کے کام خودکش حملے وغیرہ جو چلتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ اور کیا اس کام کی صحت کے لیے کچھ شرطیں درکار ہیں؟ سوال کیا ہے؟ خودکشی سے متعلق، سوسائیڈ کرنا، سوسائیڈ بومبنگ وغیرہ جو چلتا ہے، ان تمام سے متعلق یہ سوال ہے۔ دو نقطوں پر مشتمل ہے یہ سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کے کام یعنی خودکش حملے وغیرہ کرنا جائز ہے، اور کیا اس کام کی صحت کے لیے کچھ شرطیں درکار ہیں؟ یہاں پر خودکشی کے کام سے متعلق سوال ہے۔ خودکشی کبھی آدمی اپنے زندگی کے مسائل سے بیزار ہو کر کے بھی کرتا ہے۔ کسی کی معیشت خراب ہے، فقر محتاجگی کا وہ شکار ہے، یا بیماریوں میں گھرا ہوا ہے اور اس طرح سے تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا کر لیتا ہے؟ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو خودکشی ہے، یہ خودکشی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور یہ خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے، ثابت ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ، جو لوگوں نے خودکشی کے کاموں کو جائز قرار دیا ہے، وہ اس طرح کی تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خودکشی غلط ہے جو خودکشی انسان اپنی زندگی کے مشکلات اور مسائل میں الجھنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ فقیر ہے، محتاج ہے، بیمار ہے، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، اس طرح سے برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ خودکشی کرنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں نا، جو عشق و معاشقے کے چنگل میں پھنسنے کے بعد جب ناکامی ہاتھ آتی ہے تو خودکشی کر لیتی ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، شباب ہیں، جو عشق و معاشقے کے نتیجے میں اپنا مطلوب نہیں پاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی خودکشیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خودکشی بھی حرام ہے اور واضح طور پر اس کے دلائل موجود ہیں۔ ایسے ہی خودکشی کی کوئی بھی شکل ہو حرام ہے، خواہ اس کو دین کے نام پر، دعوت کے نام پر، جہاد کے نام پر، قتال کے نام پر، اسلام کے نام پر کوئی کر رہا ہو کسی شکل میں، وہ بھی خودکشی ہی ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ اب جو لوگ اس میں جواز کی راہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی خودکشیاں حرام ہیں، لیکن دشمن کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، ان کی جانیں لینے کے لیے، ان کے املاک تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی جا کر کے خودکش حملہ کر دے اور اپنے آپ کو مثال کے طور پر بلاسٹ کر لے ان کے بیچ میں، ٹھیک ہے، خودکشی کر لے گا، اس کی جان چلی جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کا انتقام بھی ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے یہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے، جہاد کے لیے۔
یہ تفریق باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، خودکشی حرام ہے۔ اگر اس کی کوئی اصل ہوتی تو کہیں نہ کہیں ضرور ہمیں کتاب و سنت کے دلائل میں اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اشارات ملتے، لیکن نہیں، ایسا کوئی راستہ میرے بھائیوں نہیں نکالا جا سکتا۔ اس طرح کی جو تعویلات لوگ کرتے ہیں، آئے گی بات کہ یہ تعویلات باطل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے کیا دیا ہے۔ شیخ جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی کو کوئی قوت اور تصرف نہیں ہے۔ خودکشی کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، جبکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کو سمجھیں۔ آخر خودکشی کیوں کرتے ہیں جبکہ صریح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی سے منع فرما دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 سے 30 ہے۔ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، ظلم اور سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سزا بیان کی گئی، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور اگلی والی آیت کریمہ میں اس کی سزا بیان کی گئی۔ صاف ہے نا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ خودکشی یعنی خود سے اپنے آپ کو ضائع کر دینا، اپنی جان گنوا دینا۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے اس مسئلے پر بھی گفتگو کی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر آدمی کا جانا بھی جائز نہیں ہے جہاں آدمی کو معلوم ہو کہ یہ جگہ جان کے لیے خطرناک ہے، یہ جگہ جان کے لیے خطر۔ مثال کے طور پر کوئی جنگلات کا، جھاڑیوں کا ایریا ہے، اور ہمیں معلوم ہے یا اندازہ ہے کہ یہاں پر درندے ہوں گے، شیر ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے وغیرہ، جو انسان کو پھاڑ کر کھا جائے گا۔ تو ایسے درندوں وغیرہ کی جگہ پر جانا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی خودکشی کے حکم میں آ جائے گا، اس بات کا اندیشہ۔ اتنی سختی۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو خود اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی گنجائش کہاں سے مل سکتی؟ آپ تمنا نہیں کر سکتے۔ تمنا کرنے سے کسی کی موت نہیں آ جائے گی، موت اس وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، لیکن پھر بھی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے کہنا ہی ہے تو کہے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے، لیکن موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ ہے اصل میں نکتہ۔ صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں بتلا رہا ہے۔ اب اس اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے خودکشی کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ خودکشی کی بات کیوں آتی ہے؟ خودکشی کرنے کا لوگ معاملہ کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ صاف اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لہذا انسان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی جان کی حد درجہ حفاظت کرے۔ جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جان گنوانا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز نہ تو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنے سے مانے ہے، نہ کسی خودکشی کرنے والے یا مارے جانے والے پر شہید کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر خاص طور پر شیخ نے ذکر کی ہے۔ خودکشی جائز نہیں ہے، خودکشی
جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے خودکشی جائز نہیں ہے تو پھر جہاد کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس میں بھی تو جان جائے گی، دشمن ہے، ہتھیار ہے، تلوار ہے نا، اور دیگر اسباب ہیں، تو انسان کی جان جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ وہاں جان جانے کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرف کہا جا رہا ہے خودکشی نہیں کرنا، اپنی جان ہلاک نہیں کرنا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو۔ تو یہ دونوں ٹکراؤ نہیں ہے، خودکشی کرنا منع ہے، اور خودکشی کرنے کے منع، خودکشی کی ممانعت کا حکم کہ خودکشی منع ہے، اس سے جہاد اور قتال نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ خودکشی کا منع ہونا الگ چیز ہے، اور جہاد اور قتال کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی ہوس اور منمانی نہیں ہوں گی کہ دنگا اور فساد بن جائے، بلکہ شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوں گی۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں جہاد ہوگا، ورنہ وہ جہاد نہیں ہوگا، بلکہ وہ فساد ہوگا، آتنک ہوگا، اجرام ہوگا، اور ناحق ابریا یعنی معصوموں کی جان مال پر حملہ کرنے کے مرادف ہوگا۔ اس لیے جہاد کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے جو اصول ہیں شریعت کے شرعی اصول، اسی کی روشنی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی جان کی حد درجہ حفاظت کرے۔ یہ چیز نہ تو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنے سے مانے ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے مانے نہیں ہے کہ خودکشی منع ہے تو اب قتال نہیں کرنا ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ نہ کسی خودکشی کرنے والے یا مارے جانے والے پر شہید کا حکم لگایا جا سکتا، شہید کا حکم بھی نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی بہت زیادہ جلد بازی ہوتی ہے، اور لوگ بس فوراً شہید کا حکم لگا دیتے ہیں، جبکہ دلیلیں آئیں گی ہمارے سامنے، اور ہمارا آپ نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے بعض صحابہ نے بعض مجاہدین پر شہید کا حکم لگا دیا، اور بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ تو آئے گی بات، تو خودکشی کرنے والے کا معاملہ صحابہ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہتے تھے تو وحی کی روشنی میں کہا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہا ہوا فی النار، اس کو صحابہ نے شہید سمجھا اور مجاہد سمجھا، اور اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہونے والے کا مقام جنت ہے، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے محسوس کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے صحابہ کو اندازہ لگا کہ اللہ کے نبی نے اگر یہ بات کہی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ آپ کوئی بات وحی کی روشنی کے بغیر نہیں کہتے، آپ کو وحی کے ذریعے سے جو باتیں بتلائی جاتی ہیں وہ آپ کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے اس آدمی پر نظر رکھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ صحابہ کرام نے اس کو دیکھا میدان جنگ میں، جہاں وہ مارا گیا، یعنی جہاں اس کی جان گئی تو ایسے جان نہیں گئی، اس کو دشمن کی طرف سے میدان کارزار میں ہے نا تکلیف ہوئی، یعنی زخم لگا، اور وہ صبر نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار کی دھار پر اپنے جسم کو ڈال کر خودکشی کر لی۔ تب صحابہ نے کہا کہ یہ بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا ہوا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ تو خودکشی کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا اسے ملے گی۔ البتہ اگر کوئی خودکشی کو حلال سمجھتا ہو تو بہرحال وہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر صحیح طور پر وہ اس بات کو سمجھتا ہے، سب کچھ کے باوجود بھی وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حلال سمجھتا ہے، تو آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر خیر بات چل رہی ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات تفصیل سے۔ انسان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی جان کی حد درجہ حفاظت کرے۔ البتہ یہ چیز نہ تو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرنے سے مانے ہے، نہ کسی خودکشی کرنے والے یا مارے جانے والے پر شہید کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آگے آ رہی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ جہاد کے نام پر، خاص طور پر فلسطین کے جہاد کے نام پر، یوسف قرضاوی صاحب نے ایک دم آزاد ہو کر یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ خودکشی یعنی خودکش حملے کرنا جائز ہے، پوری صراحت کے ساتھ کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مطلب خودکش حملہ کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے دشمنوں کے بیچ میں جا کر کے۔ بعض لوگ اس کو خودکشی سمجھتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اعظم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ یوسف بن عبداللہ القرضاوی، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ سوشل میڈیا پر معروف ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ان کی 1 2 3 4 کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کہیں کوئی تعویل کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، لیکن خلاصے کلام صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس طرح سے یوسف قرضاوی صاحب نے لوگوں کو خودکش حملے کرنے پر آمادہ کیا۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر کون اس سے پیچھے رہے گا؟ میرے بھائیو، یہ ہے نفس پرستانہ جہاد، نفس پرستانہ فتویٰ، اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق فتویٰ دے۔ کیا دلیل ہے؟ فلسطین کے حالات میں جو کچھ جہاد کا مسئلہ ہے، کیا آج تک پوری اسلامی تاریخ میں اس سے خطرناک اور سنگین حالات نہیں آئے؟ یہ راستہ کیوں نکالا گیا؟ کیا دلیل ہے خودکش حملے کرنے کے جواز کے سلسلے میں؟ تعویلات کرنے سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان۔ دیکھیے صاف لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی غزوے میں ایک بہادر اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، صحابی رسول مجاہد اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے کہا، جس پامردی سے آج فلاں نے لڑائی لڑی ہے، اتنی محنت اور مشقت ہم میں سے کسی اور نے نہیں اٹھائی۔ یعنی سب سے بڑی محنت، بڑی پامردی کے ساتھ لڑنے والا اگر کوئی ہے تو یہ آدمی ہے۔ اتنی محنت، اتنی جانفشانی کا ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بڑی پامردی سے لڑ رہا ہے اور بالکل کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بہت گراں گزری، صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزری کہ ایک آدمی جو میدان کارزار میں دیوانہ وار لڑ رہا ہے اور ایک ایک کو چن چن کر قتل کر رہا ہے، وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ اور جہنم میں جائے گا، دونوں میں جو تضاد محسوس کیا صحابہ کرام نے، اس کا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو بہت گراں گزرا، یعنی بہت بھاری لگا کہ ایک آدمی اتنی محنت سے لڑ رہا ہے اور وہ جہنم میں ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے؟ بہرکیف ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا، اس پر نگاہ جمائے رہا، اس کا پیچھا کیا اور اس پر نگاہ جمائے رہا۔ بالآخر زخمی ہونے کے بعد جب اس کی جانچ کیا، یعنی اس کو دیکھا، تو دیکھا کہ اس شخص نے تلوار کا دستہ زمین پر اور اس کی نوک اوپر کیا ہے، یعنی جہاں اس کو مردہ پایا گیا، جہاں اس کو مردہ پایا گیا وہاں جا کر کے جب دیکھا گیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہنمی ہے، تو لوگوں نے پیچھا کیا اور دیکھا کہ کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس کونے میں ہے، کہاں لڑ رہا ہے، کہاں موجود ہے،
کہاں حملہ کر رہا ہے، کہاں اس پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، یہ پورا فالو اپ کرتے رہے، یہاں تک کہ جہاں وہ زخمی ہوا پڑا ملا کہ بھائی اس کو زخم لگ گیا ہے اور وہ وہاں رکا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے، وہاں جا کر کے دیکھا تو حالت کیا تھی؟ تلوار کا دستہ زمین پر، یعنی جہاں سے پکڑا جاتا ہے اسے زمین پر، اور اس کی دھار کو، اس کے نوک کو اوپر، ثم تحامل علیہ، اور پھر اس پر اپنے جسم کا بار یعنی جسم کا وزن اس کی نوک پر ڈال کر کے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ تلوار کی دھار ہے، ایک آدمی اپنے جسم کو اس کے اوپر ڈال دے گا تو جسم کے وزن کی وجہ سے کیا وہ تلوار اس کے جسم میں دھنس نہیں جائے گی اور اس کی موت نہیں واقع ہو جائے گی؟ تو تلوار کی دھار کو اوپر کر کے اپنے جسم کا بار اس کے اوپر ڈال کر کے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، کیونکہ آپ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اس کا حوالہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیلات ہیں، یعنی مطلب تفصیل سے پورا پس منظر بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ ہے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کو اپنی زبان میں اس کا نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا تھا۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ میدان جنگ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ کے اندر موجود ہے، اس جنگ میں اللہ کے نبی موجود ہے اور معاملہ صحابی کا ہے۔ معاملہ کس کا ہے؟ صحابی کا، میدان کارزار میں لڑ رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے، یعنی جہنم میں جلے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ ہمیشہ ہمیش کی بات نہیں چل رہی ہے، کیونکہ مسلمان بہرحال، مومن بہرحال جہنم سے نکالا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا پا کر، اور اسے جنت پہ داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس جرم کی سزا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ خودکشی کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے، اور دوسری طرف اسی زخم کی تاب نہ لا کر، برداشت نہ کر کے خودکشی کرنے کا قدم اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ کا مقام اور دوسری طرف خودکشی کرنے کا جرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرچہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اترا تھا، لیکن یہ خودکشی کرنے والا جو جرم کیا ہے، اس کی بنیاد پر اسے جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج جو جہاد چل رہے ہیں وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو جہاد ہوئے، اس کا نمایاں فرق بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ خالص اعلاء کلمت اللہ کے لیے، سمجھ رہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بہت ہی صریح ہے۔ اچھا، بھلا وہ شخص جہاد کرتے ہوئے، جہاد کا کام کرتے ہوئے جہنم رسید کیوں ہوا؟ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ آدمی آخر کس بنیاد پر، کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا آدمی ہے، آخری جہنم رسید کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے صبر نہیں کیا، خودکشی کر بیٹھا۔ صبر نہیں کیا، خودکشی کر بیٹھا۔ ایک چھوٹا سا باریک نکتہ ہمیں یہاں بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ ایک چیز ہے، آدمی میدان کارزار میں اترا ہوا ہے اور نیزے اور تیر کی بوچھار ہو رہی ہے اس کے اوپر، ایک دم یعنی گھمسان کے ماحول میں وہ تاب نہیں لا پا رہا ہے، اتنے زخم اسے لگ رہے ہیں، یعنی آدمی بے بس ہو گیا ہے اور صبر نہیں کر سکا، وہاں خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ بظاہر یہ جو صورتحال ہے یہ کیا ہے؟ بہت سنگین ہے، بہت نازک حالت ہے نا؟ آدمی گویا کہ ایک طرح سے مجبور ہے، جب برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے اس لیے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہاں نازک ہے کہ نہیں نازک ہے؟ یہاں پر نازک ہے، یعنی ایک ماحول میں آدمی جنگ میں آ چکا ہے، چاروں طرف سے ہتھیاروں کے حملے ہو رہے ہیں، نیزے بھالے اور تیر چل رہے ہیں، اور اب انسان برداشت نہیں کر پا رہا، خودکشی کر لیا۔ یعنی نازک صورتحال میں ایمرجنسی جیسی حالت میں خودکشی کیا ہے، یہ صورتحال سامنے رکھیں۔
اور آج کل جس فتوے کی بات چل رہی ہے، یوسف قرضاوی اور دیگر لوگوں نے فتوے دیے ہیں، یہ کون سے فتوے بھائی؟ یہ فتوے تو اختیاری فتوے ہیں نا، کہ آپ الرٹ ہو جاؤ، ہے نا، اور بلاسٹ ہونے والے مواد اور پدارتھ لے کر کے اور اپنے آپ کو تیار کر کے لے کر کے جاؤ اور اس کے بعد وہاں بلاسٹ کر لو۔ وہ اضطراری شکل بھی ہے اور یہ اختیاری شکل ہے۔ اگر اضطراری میں جہنم میں آدمی جائے گا تو اختیاری میں کیسے نہیں جائے گا؟ اختیاری کی گنجائش کیسے ہو سکتی؟ اب آدمی پہلے سے یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اعظم الجہاد فی سبیل اللہ۔ جرأت دیکھو، جسارت دیکھو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی خود کش حملے کرے۔ العملیات الانتحاریہ عربی زبان میں کہتے ہیں وہ کام جو اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، جان ہلاک کر دینے والے کام ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، ایسے کام کرنا۔ اس کو کیا کہا؟ کہا یہ اعظم الجہاد فی سبیل اللہ۔ افسوس، تو یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ صاف کہہ رہے ہیں، لہذا انسان کے لیے جائز نہیں کہ خودکشی کرے، نہ کسی ایسی چیز کا اقدام کرے جس میں اسے جان جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے جہاں جان جانے کا اندیشہ، اگر پتہ ہو کہ یہاں پر آپ کی جان لینے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو جانتے ہوئے معلوم رہے ہم کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوئی بہادری نہیں، یہ کوئی شجاعت نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ کیوں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنی جان کو ہلاک مت کرو، مت قتل کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں اقدام نہیں کرنا ہے، کسی ایسی جگہ جانا ہی نہیں ہے جہاں ہماری جان کے خطرے ہوں۔ فی ارض مسبعہ، درندوں والی جگہ میں بھی نہیں جانا ہے، جنگل ہے، جھاڑی ہے، اندیشہ ہے کہ یہاں پر وائلڈز رہتے ہیں، خطرہ ہے کہ چیٹ پاڑ کے کھا لیں گے، نہیں جانا ہے ہم کو وہاں پر۔ اس طرح جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ تفریق کرنا کہ یہ خودکشی اپنی ذات کے لیے ہے، وہ خودکش حملے دین کے لیے، یہ تفریق بے دلیل ہے۔ دین کے نام پر خودکش حملے کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے، جہاد کے لیے، توحید کی اس طرح کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ جذباتیت کی باتیں کرنا ہے۔ ایسا کوئی اقدام کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی جان جانے کا اندیشہ، اس کو وہاں پر اقدام نہیں کرنا ہے، وہاں جانے کا اقدام نہیں، یعنی بڑھنا، اس طرف نہیں جانا چاہیے، اسے اپنے آپ کو بچنا چاہیے، سوائے اس کے جب وہ حاکم وقت کے ساتھ حالت جہاد میں ہو۔ حاکم وقت کے جھنڈے تلے جہاد کی راہ میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو اب چاہے شہید ہو جائے یا مال غنیمت لے کر کے غازی بن کر کے واپس آ جائے، یہ الگ چیز ہے، کیونکہ جب میدان کارزار میں نکلا ہے تو جان جا بھی سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے اور غازی بن کر کے واپس بھی آ سکتا ہے، دونوں ممکن ہے۔ تو حاکم وقت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں شہید ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خودکش حملے کرنا، خودکشی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ اور حاکم وقت کے ساتھ حالت جہاد میں ہو اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیے جانے کے فساد پر خودکشی کی مصلحت راجح ہو۔ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیے جانے کے فساد، اپنے آپ کو قتل کیے جانے، یعنی کیا مطلب؟ دو صورتحال ہے۔ ایک صورتحال ہے کہ آدمی خودکشی کرے، ایک صورتحال ہے کہ دشمن کے، اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے کہ مجھے قتل کر دیں، اپنے آپ کو دشمن کے پاس قتل کے لیے پیش کیے جانے کا فساد، اور دوسری طرف خودکشی کا جرم۔ دونوں برے ہیں کہ نہیں برے؟ لیکن اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا جانا کہ وہ ہمیں قتل کر دیں بہت خطرناک ہے، نہ جانے کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ میں۔
اس فساد سے اگر زیادہ مصلحت راجح ہو کہ خودکشی کر لے تو الگ بات ہے خودکشی کرنا، لیکن ایسے عام حالات میں خودکشی کرنے کی اجازت دینا، خودکش حملے کرنے کی اجازت دینا، یا سیلف بلاسٹنگ کا جو طریقہ چلتا ہے دشمنوں کے بیچ میں جا کر کے، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ ایک دو باتیں حاشیے میں ہیں بڑی اہم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پڑھیں گے۔ آئیے دیکھیں، سوال کے جواب کے آغاز میں خودکشی کا لفظ آیا تھا، خودکشی کا لفظ آیا تھا، تو وہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ اور ایسے ہی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ کوٹ کیا گیا ہے، اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں محدث دوراں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ البانی کیا کہتے ہیں، آج اس دور میں جو خودکشی کے کام ہو رہے ہیں سب غیر مشروع اور حرام ہیں۔ آج کے دور میں خودکشی کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب غیر مشروع ہیں، حرام ہیں، خودکشی کرنا جائز نہیں، اور کبھی ان قسموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جن کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جائے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خودکشی کرنا جو حرام اور ناجائز ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی قسموں میں سے بھی ہو سکتی ہے یہ خودکشی جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی خودکشی کرنے کو حلال سمجھے، خودکشی کرنے کو دین سمجھے، خودکشی کرنے کو جنت میں جانے کا سبب سمجھے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ، تو سب سے بڑا جہاد کرنے کے لیے آدمی خودکشی کرنا شروع کر دے، حلال حرام کی کہاں بات ہے؟ وہ تو اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد قرار دیا جا رہا ہے، اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا جا رہا ہے، تو ایک حرام کو حلال کرنا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ایک حرام کو حلال ٹھہرانا ہوا، اور حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ التحلیل والتحریم بید اللہ، تحلیل تحریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ تصرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ کہہ دے کہ آپ حلال کر دے تو حلال کر دے، حرام کر دے تو حرام کر دے، تو اصل مرجع حلال و حرام کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ تو بہرحال یہ خاص بات یاد رکھیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اشارہ کر رہے ہیں بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خودکشی ان قسموں میں سے ہو جائے جس کی بنیاد پر کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جائے۔ اگر ایک آدمی حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرائے گا تو ایسی صورت میں کفر لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم یستحلہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں کیا کہا تھا؟ ہم کسی قبلے والے کو کافر نہیں قرار دیتے، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، نہیں کلمہ گو، نماز روزہ کرنے والے، کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والے، ایسے کسی مسلمان کو ہم کافر نہیں کہتے، گرچہ اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تبھی ہم کافر نہیں کہتے، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے۔ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ معاملہ عمل کا نہیں رہ گیا، عقیدے کا بن گیا۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اور کسی کو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات شیخ نے یہاں پر کہی ہے۔ رہا یہ کہ خودکشی کی حرکتیں نیک کام ہو، بہت بڑی بات ہے بھائی، خودکشی کے حرام ہونے کی بات سب دلائل بتا رہے ہیں ہمیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے خودکشی حرام، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے خودکشی حرام، سلف کا طریقہ کہتا ہے خودکشی حرام، اور اب کوئی آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ شیخ کہتے ہیں رہا یہ کہ خودکشی کی حرکتیں نیکی کا کام ہو جن سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، خودکشی کے ان تمام کاموں کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کو اگر جہاد بنا دیا گیا ہے تو نوجوانوں کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے، جو جہاد 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 صبح شام، اور سارے فساد کو جہاد کا نام رکھا ہوا ہے۔ ایسے جذباتی جنونی قسم کے نوجوانوں کے لیے یہ جہاد کتنا آسان ہے،
کرو. یہی تو سبق سکھایا جا رہا ہے قرضاوی صاحب کی فتوے میں. قرضاوی صاحب کی تعلیمات یہی ہے. یہ خودکشی جس کو کہہ کر کے حرام کیا جا رہا ہے یہ اعظم الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد ہے. استغفر اللہ. یہ راستہ دکھایا ہے خودکش حملوں کا، ہے نا، ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے. یہ ہو گیا فتویٰ شیخ صالح بن فوزان، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا. شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جو اپنی جان گنوانے کا کام کرتے ہیں، بعض لوگ جو اپنی جان گنوانے کا کام کرتے ہیں اس طور پر کہ اپنے ساتھ بلاسٹ ہونے والے آلات لے کر کافروں میں جاتے ہیں، اس طور پر کہ اپنے ساتھ میں بلاسٹ کرنے والے آلات یعنی سامان لے کر کافروں میں جاتے ہیں ان کے درمیان جا کر اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں. ان کے درمیان جا کر اسے یعنی کیا کرتے ہیں؟ تفجیر، بلاسٹ کر دیتے ہیں. یہ سراسر خودکشی ہے، یہ سراسر خودکشی ہے. اللہ تبارک و تعالی پناہ عطا فرمائے، یعنی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کام سے. تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ سراسر خودکشی ہے یہ کام. اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ اعظم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہ فتوی باتیں کہاں ہیں؟ الفتاوی المہمہ فی تبصیر الامہ، فتوے سے متعلق اس کتاب کے اندر یہ فتاوے موجود ہیں. اس کے بعد ایک بات اور بھی اخیر میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ ہے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں یہاں پر نہیں، وہ بات تو آگے آ رہی ہے اگلے سوال میں، وہاں پر وہ حدیث آئے گی. یعنی اس حدیث کی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے اس قسم کے نظریات رکھنے والوں نے استدلال کیا ہے. تو اس حدیث کی کیا حقیقت ہے، اس کا معنی صحیح کیا ہے، اور اس کا کیا معنی لیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی. اچھا، اس کے بعد اس سوال کے جواب کے اخیر میں جو جس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی خودکشی والا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس خودکشی والے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2742 اور 3966. یہ 2 نمبر حدیث صحیح بخاری کے دیے گئے ہیں. ان دونوں جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. اسی کا خلاصہ شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ نے یہاں پر پیش کیا ہے. تو یہ اس سلسلے کا ایک سوال تو ہو گیا. اس سلسلے کا ایک دوسرا سوال بھی ہمارے سامنے ہے، بالکل اسی مسئلے سے متعلق. سوال نمبر 96 کیا پوچھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کیا کافر ممالک کی سرکاری فیکٹریوں میں خفیہ قتل اور بم بلاسٹ وغیرہ کرنا ناگزیر یعنی ضروری اور جہاد کا کام ہے؟ ایک دم صراحت کے ساتھ. آج کل کے دور میں یہ مسائل کتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اتنا عام ہے یہ مسئلہ، اور خاص طور پر تھوڑے سے حالات کشیدہ ہو جائیں تو یہ سارے راستے اختیار کر لیے جاتے ہیں، جہاد کے نام پر. سوال شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کیا کافر ممالک کی سرکاری فیکٹریوں میں خفیہ قتل یعنی کیا مطلب؟ کسی کے گھات میں لگے رہنا اور موقع دیکھ کر کے اسے قتل کر دینا، اور بم بلاسٹ وغیرہ کرنا ناگزیر اور جہاد کا کام ہے، یعنی ضروری کام ہے اور جہاد کا کام ہے. کتنا اہم سوال ہے میرے بھائیوں. کس چیز کو جہاد بنا لیا گیا؟ منمانی ہر چیز کو اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق ڈھالنا اور اسے نیکی کا کام، جہاد کا کام بنا لینا. نوجوانوں کو اسی قسم کی چیزوں میں الجھا کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ ہے اس کا سوال. جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں خفیہ قتل، غارت گری، خفیہ قتل یعنی پوشیدہ، چوری چھپے، اچانک موقع دیکھ کر کے، ہے نا، کسی کے تاک میں رہ کر کے اس کو قتل کر دینے کی کوشش کرنا، یہ غارت گری یعنی جان لینا. غارت گری کا مطلب جان لینا. غارت گری ہے اور تخریب کاری کا عمل ہے، یعنی فساد پھیلانے کا کام ہے.
ٹھیک ہے نا؟ خفیہ قتل اور غارت گری، خفیہ قتل اور غارت گری تخریب کاری ناجائز عمل ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے میدان سر کر لیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے راستے سے روڑا ہٹا دیا میں نے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس اقدام کا انجام کیا ہوگا، ایک جان کے بدلے میں کتنی جانیں ضائع ہوں گی۔ تو یہ جہاد نہیں ہے۔ ایسے کوئی یہاں کرے گا تو کوئی وہاں کرے گا، تو کوئی ایک کرے گا، کوئی اس کے بدلے میں 10 جان لے لے گا، کوئی 10 کے بدلے میں 100 جان لے لے گا۔ یہ تو اوس و خزرج کی تاریخی جنگ چھڑ جائے گی، امن و امان غارت ہو جائے گا۔ اسلام کا جہاد یہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے، امن و امان غارت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فساد کے لیے نہیں ہے، فتنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اسلامی جہاد کی جو نوعیت ہے اور اس کا جو مزاج ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، وہ الگ ہیں، اور اس قسم کے اقدامات کو جو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے یہ ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ دیکھیں، خفیہ قتل، غارت گری اور تخریب کاری ناجائز عمل ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد، قتل و خوریزی اور جلا وطنی کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ شر فساد پھیلے گا، قتل اور خوریزی عام ہو جائے گی، جہاں دیکھو وہاں لوگ کسی مسلمان کی جان لینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور کیا ہے؟ جلا وطنی، یعنی شہر سے، ملک سے، وطن سے باہر نکالنے کا نتیجہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جلا وطنی کی شکل میں بھی آئے گا، لوگ جہاں پائیں گے وہاں ماریں گے، جہاں پائیں گے وہاں قتل کریں گے، جان مال آبرو کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو آپ کے شہر سے باہر نکالا جائے گا۔ آپ کو دشمن کیا کہے گا؟ ایسے ایسے اقدام کرتے ہو، تم کو ملک اور وطن میں رہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ ناجائز عمل ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد، قتل و غارت گری اور جلاوطنی کا پیش خیمہ۔ مشروع یہ ہے، یعنی شریعت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بیان کر رہے ہیں، کہ مشروع یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس فوجوں کی تیاری اور کافروں سے لڑنے کی طاقت و قوت ہو تو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور معرکوں میں دو بدو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اب ہم امن و امان سے ملک میں، وطن میں رہتے ہیں، مسلمان رہتا بستا ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ ایسا اقدام کریں کہ خفیہ کسی کو قتل کر دیں، یا مثال کے طور پر خود کش حملے کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیں، اور اس کو سمجھیں کہ یہ جہاد ہے، تو اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ شیخ صالح فوزان نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسلامی جہاد مسلم حاکم کے جھنڈے کے تحت ہوتا ہے اور اس کے حکم پر ہوتا ہے، اور اس کی شرائط ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں اور قواعد ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری ایسی شرطیں مطلوب ہیں۔ جب تک وہ شرطیں نہ پائی جائیں تب تک جہاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ جہاد کے نام پر یہ دہشت گردانہ تنظیمیں کر رہی ہیں یہ جہاد نہیں ہے۔ ابھی IS کا مسئلہ سب کے سروں کے سامنے ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے۔ داعش جس کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے جہاد کے نام پر صرف اور صرف آتنک اور دنگا پھیلایا ہے کہ نہیں؟ تو جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جہاد الگ چیز ہے، جہاد سے اس آتنک کا ناحق ہے نا، کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ اجرام ہے، افساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ مذمت ہے، وعیدیں ہیں جو لوگ روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینی چاہیے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں نبی کریم جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس طرح سے کرنا ہے۔
نہ یہ کہ ہے نا خود کش حملے کیے جائیں، خفیہ قتل کر دیا جائے، یا مثال کے طور پر بم بلاسٹ وغیرہ کیا جائے۔ اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، وہ اسلام کے میرے بھائیوں نام پر دھبا ہیں۔ جہاد کے نام پر وہ اسلامی جہاد کو، جو مقدس جہاد ہے، اسے بدنام کر رہے ہیں۔ اسلامی جہاد دنگے کا، خوریزی کا، فساد کا نام نہیں ہے۔ شرائط ضوابط کے ساتھ اسلامی حاکم کے جھنڈے تلے ہے نا تمام شرطوں کی تکمیل کے ساتھ وہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس طرح سے جو جہاں پائے اپنی مرضی کے مطابق آتنک مچاتا رہے۔ یہ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں رہی تخریب کاری۔ تخریب کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخریب کا مطلب خراب کرنا۔ تخریب کا مطلب خراب کرنا۔ تو ایک تعمیر کاری ہوتی ہے اور ایک تخریب کاری، ایک آباد کرنا، بسانا، بنانا، اور ایک ہے اس کو تباہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، اس کو کھنڈر بنا دینا۔ اس شخص کو کہتے ہیں تخریب۔ رہی تخریب کاری یعنی خراب اور فساد اور دمار پھیلانا، اور خفیہ قتل و خوریزی، تو یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد کا نتیجہ ہے۔ شر و فساد کا نتیجہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ شر و فساد پھیلے گا۔ اس کا کوئی انجام مثبت ہو، صحیح ہو، درست ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس پر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ دیکھیے سیرت کے شواہد، سیرت کے حوالے دے کر کے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مکے میں تھے، جب ہجرت سے پہلے مکے میں تھے تو آپ کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا۔ آپ کو طاقت نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہاتھ روکنا ہے، نہ یہ کہ گھس گھس کے خفیہ قتل کرنا ہے۔ شیخ صالح فوزان سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، مکی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تو آپ کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا تھا کہ بھائی آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کیونکہ ابھی طاقت نہیں، اسباب نہیں، وسائل نہیں، اس لیے اب ہاتھ روک کر کے رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ تم سامنے مقابلے میں میدان کارزار میں نہیں آ سکتے ہو تو ان کے بیچ میں چوری چھپے گھس کر خفیہ قتل کرو، یہ جہاد کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ راستہ بتلایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتلایا؟ نہیں بتلایا۔ اس لیے اگر وہ حالات ہوں جو جہاد کے لیے مطلوب ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اور کوئی راستہ اختیار کرنا درست نہیں۔ ہاتھ روکنے کا حکم ہے صاف۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ جو ہو سکتا ہے وہ کرتے رہو، جو نہیں ہو سکتا ہے اب اس سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ تو طاقت نہ ہو، حالات نہ ہو، آدمی کے پاس استطاعت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں خفیہ قتل کرنے، بلاسٹ کرنے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم رب کا کیا ہے؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک رکھو۔ اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب اس طرح کی آیتیں پڑھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں بزدلی کی دعوت دیتے ہیں۔ علماء بزدل ہیں، بزدل بناتے ہیں۔ قرآن کریم اگر اس بات کا حکم دیتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی کا حکم دے رہا ہے؟ اور اگر یہ بزدلی ہے آپ کی سمجھ کے مطابق تو اللہ کا کلام یہ کہتا ہے آپ بزدلی کہتے ہو تو بزدل بن کر کے رہو، لیکن اللہ کے اس کلام پر عمل کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے جہاد کے نام پر، دفاع کے نام پر جو لوگ آگے آتے ہیں، بسا اوقات سننے میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں، ان کی یہ زندگی ان کی زندگی میں اگلی باتوں کو پرکھ کر کے دیکھو۔
وہ نمازوں کی پابندی کتنے کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں، ان کے یہاں یہ قدم اتنا زیادہ بڑا بن جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں نماز کی کوئی قیمت نہیں، زکوٰۃ دینے کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے فرائض اور واجبات کے حق میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری جو بنتی ہے میرے بھائیوں، اسے وہ ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیا فرائض کا مقام جہاد کے مقابلے میں کم ہے؟ یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، اور اس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج و عمرے نہیں کرتے، تمہاری توحید کا، تمہارے عقیدے کا کوئی مسئلہ عقیدے کا اور اس کی صحت اور سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جہاد کے نام پر تم خفیہ قتل کرنا چاہتے ہو، جہاد کے نام پر تم بلاسٹ کرنا چاہتے ہو، خودکش حملے کرنا چاہتے ہو، اور اس کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ حکم تھا، اس لیے استطاعت نہیں ہے تو خفیہ قتل اور بومبنگ اور کیا نام ہے خودکش حملے، اس طرح کا قدم اٹھانے کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا، بلکہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے لڑنے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کافروں سے لڑنے کی طاقت نہ تھی، کافروں سے لڑنے کی طاقت نہ تھی۔ اگر وہ ایک کافر کو مار دیتے تو وہ ان کا صفایا کر دیتے اور ان کا نام و نشان مٹا دیتے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے کہیں طاقتور تھے اور مسلمان ان کی قوت و شوکت تلے دبے ہوئے تھے۔ ایسی حالت ہو اور آدمی خفیہ قتل کرنے کا قدم اٹھائے، ایک آدمی کی جان اگر لینے میں کامیاب ہو جائے تو کیا وہ میدانی کارزار سر کر لینا ہے؟ اس ایک کے نتیجے میں انجام بعد میں کیا ہوگا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو روز اول سے جہاد کا حکم دیا گیا ہوتا، لیکن جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب اس کا وقت آیا تب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی اور اس کا حکم دیا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا سراسر نادانی کی باتیں ہیں کہ آدمی اپنی طرف سے جو منمانی فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کر لے۔ آگے کہتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، خفیہ قتل و خوریزی اور بم بلاسٹ وغیرہ نہ کار دعوت سے تعلق ہے، نہ اللہ کی راہ میں جہاد سے کوئی سروکار۔ کچھ لوگوں نے دعوت کا کام یہی سمجھ رکھا ہے، یہی سب کرو سب سے بڑی دعوت ہے، یہ سب کرو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے، تو نہ اس کا تعلق کار دعوت سے ہے، دعوت کے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ چیزیں مسلمانوں کو شر و فساد میں مبتلا کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ شر و فساد ہم لوگ اپنے وطن میں بھی بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعض نوجوان جو کبھی بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں سن کے پڑھ کے دیکھ کے، ہے نا، جو دنگائی قسم کے لوگ ہیں، فسادی تحریکیں ہیں، ہے نا، ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ISIS کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اخوانیوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، دنگائیوں تکفیریوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کون کون سا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انجام کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں مسلمانوں کو شر و فساد میں مبتلا کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں، نہ یہ دین ہے، نہ یہ عقل ہے، نہ یہ سوجھ بوجھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اس چیز کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کے پاس فوج اور مددگار تیار ہو گئے، تب آپ کو کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا، تب آپ کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جس وقت مکہ میں تھے،
کیا کافروں کو ہلاک و تباہ، کیا کافروں کے املاک تباہ و برباد کرتے تھے یا انہیں خفیہ قتل کیا کرتے تھے؟ سیرت تو آئینہ ہے، سیرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ وہ پیریڈ دیکھو نا جب مسلمان اقلیت میں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، کیسے زندگی گزاری، کیسے زندگی بسر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحابہ کرام کو کیا حکم تھا، کیا تعلیم تھی؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جس وقت مکہ میں تھے، کیا کافروں کے املاک یعنی ان کی پراپرٹیاں، ان کی جائیدادیں، ان کی فیکٹریاں، ان کی کمپنیاں، ان کے گھر، ان کے دکان مکان، ان کی کھیتیاں، کیا ان کو تباہ کرتے تھے؟ کیا انہیں خفیہ قتل کرتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کیا مکہ میں ہوتے ہوئے وہ کافروں کے اموال برباد کرتے تھے؟ مکے میں سارے تھے نا، سارے کے سارے مکے میں تھے۔ توحید کی دعوت لے کر کے اللہ کے نبی آئے، دھیرے دھیرے اکا دکا کرتے ہوئے چند مسلمان الحمدللہ چند لوگ اسلام کی چھاؤں میں آ گئے، توحید کو گلے لگا لیا، شرک سے باز آ گئے۔ اب یہ جو سب کچھ ہے، جب تک مکہ میں تھے، اقلیت میں تھے، بہت کم تعداد تھی، مارے گئے، ستائے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کون سی اذیت ہے جس سے روا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ؟ سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا مکے میں ہوتے ہوئے وہ کافروں کے اموال برباد کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، یہ کام تم نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر مامور تھے، اسلام کی دعوت و تبلیغ پر مامور تھے۔ کفار سے میدان کارزار میں روبرو ہونے اور لڑنے کا حکم کہاں آیا؟ مدینے میں آیا، مکہ میں آیا ہی نہیں، مکہ میں آیا ہی نہیں۔ اس لیے جہاد کی تطبیق جب تک اسلامی نظام نہ ہو، مسلمانوں کا حاکم نہ ہو، تب تک اس کی تطبیق ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنی تکلیف ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنا ستایا جائے، مارا جائے، مسلمانوں کی جان مال آبرو پر حملہ کیا جائے، لیکن وہ پھر بھی اخف اور ہلکا ہے بالمقابل اس کے جب مسلمان آگے بڑھ کر کے خفیہ قتل اور اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ اسلام جلب المصالح اور درء المفاسد کے اصول پر چلتا ہے، مصلحتوں کو لانا چاہتا ہے اور فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پوری مصلحت آ جائے، پورا فساد ختم ہو جائے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مصلحت آئے اور زیادہ سے زیادہ فساد کم ہو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اسی راستے پر چلنا ہے۔ پوری بھلائی نہیں آ سکتی ہے، تھوڑی بھلائی آئے، پورا فساد ختم نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑا ہی کمی آئے، لیکن اصول یہی رہے گا۔ کہیں فساد کا پہلو غالب ہو جائے مصلحت پر، خیر پر، ایسی کوئی بھی تعلیم اسلام نے ہمیں کبھی بھی نہیں دی اور دے بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حکمت کہاں تصور کی جا سکتی ہے؟ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عظیم حکمتوں پر، مصلحتوں پر اور اس کے پیچھے جو راز ہوا کرتا ہے اس کی بنیاد پر نہ ہو۔ ہر حکم اللہ کا حکیمانہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر مامور تھے، کفار سے میدان کارزار میں روبرو ہونے یعنی آمنے سامنے ہونے اور لڑنے کا حکم مدینہ میں ہوا جب اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی، جب مدینے میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ بھی بہت صراحت کے ساتھ آپ دیکھیے ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانا ہے نا، غیر مسلموں کی فیکٹریوں کو، ان کی کمپنیوں کو ہے نا نقصان پہنچانا، یہ روا نہیں ہے۔ ویسے آپ کو بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ سوالات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ماحول میں تناظر میں کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک نظام کے تحت سارا ملک چلتا ہے۔
بڑی تعداد میں کفار، مشرکین، غیر مسلمین، اہل کتاب، یہود، نصارہ، بت پرست سب وہاں پر رہتے ہیں. ان کے کاروبار ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا جاب ہے، ان کی بڑی بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں بھی ہیں. یہ سب کچھ مسلمانوں کے حکمران کی منظوری سے اور ان کی اجازت سے ایک معاہدے اور ایگریمنٹ کے راستے سے وہاں پر قائم ہوئی ہیں. اس لیے کوئی سوچے کہ چلو ان کو تکلیف پہنچا دو، ان کی فیکٹری کو بلاسٹ کر دو یا ان کی جانیں لے لو، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ سب کا سب فساد ہوگا. اسے نیکی کا کام، جہاد کا کام نہیں کہا جا سکتا، اور کوئی نہیں کہے گا سوائے اس کے جس کا نظریہ خارجیت کا نہ ہو، دنگے کا نہ ہو. اور اس طریقے سے میرے بھائیوں، لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو جذباتیت کی راہ پر، تحریکیت کی راہ پر ڈالنا نہ ہو، تب تک کوئی آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. اچھا، تو یہ ہو گئی بات. اب یہاں پر یہ ہمارے سامنے یہ دو سوالات تھے. حالانکہ اگلا سوال بھی اسی سے کچھ متعلق ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے والے سیشن میں اسے پڑھیں گے اور اس کا جواب اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ بہت بنیادی اور اصولی مسئلہ ہے میرے بھائیوں. آج دنیا کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، اور قرضاوی صاحب جیسے لوگوں نے نوجوانوں کی جذبات سے کھیل کر کے ان کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر ڈال دیا. نہ جانے کتنوں کی جانیں چلی گئیں، نہ جانے کتنوں کی آبرو ضائع ہو گئے، نہ جانے کتنے مال تباہ ہو گئے اس قسم کے میرے بھائیوں فتووں کے نتیجے میں. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل کو صحیح دلائل اور بصیرت مند علماء کے فتاووں کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یا اسلام بدنام ہو، اسلام داغدار ہو، اسلام کی چھوی اور اس کی شبیہ بگڑے، ایسا کوئی بھی کام کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے سے اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچتی ہیں، اور ان کے ساتھ میرے بھائیوں یہ احسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ رحم و کرم کا معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کی سچی تعلیمات پہنچائی جائیں. اور وہ اسلام کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں رکھتے ہیں، بہت کچھ غلط معلومات رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے اسلام کو میرے بھائیوں دشمن کی نظر سے، مسلمانوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر صحیح معنوں اسلام کی تعلیمات کو برتا جائے اور مسلمان میرے بھائیوں سچ مچ اسلام کا علمبردار بن جائے اور اس کا نمائندہ بن جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے بہت بڑا خیر ہوگا اور لوگ بہت کچھ امن اور عافیت کی سانس لے سکیں گے. لیکن اگر اس قسم کے دنگے اور فساد کی راہ دکھانے والے مفتیوں اور ان کی تصریحات اور ان کی تعلیمات کے پیچھے اگر نوجوان چلنے لگے یا مسلمان چلنے لگے، تو ایسی صورت میں انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ لوگوں کی ناحق جانیں جائیں گی، اسلام کی شبیہ بگڑے گی، اور شر و فساد کا ایک نا بند ہونے والا دروازہ کھل جائے گا، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.